سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق. ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ و تسلیم کی برگہ عالیہ میں حج الصلاۃ والسلام کے بعد سامعین کا کار ماہ محرم الحرام وہ مہینہ ہے جسے اللہ رب العزت نے اپنا مہینہ قرار دیا اور رمضان المبارک کے روزوں سے پہلے 10 محرم کا روزہ اللہ رب العزت نے فرض قرار دیا. اس کی وجہ کیا تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے، یہود کو دیکھا اس دن روزہ رکھتے ہیں تو وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، اس خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا جو موسیٰ علیہ السلام سے تعلق ہمارا ہے نا وہ تم سے بہت بڑھ کے ہے، اس لیے ہم بھی اس دن روزہ رکھیں گے. پھر آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی حکم دیا. لیکن وصال سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ اس دن تو یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں اور آپ علیہ السلام نے ہمیں ان کی مشابہت کرنے سے منع کیا ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر میں زندہ رہا، عمومی طور پہ آپ ایسے حکم نہیں فرماتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ رب العزت کی طرف سے اشارہ تھا آپ کو، اللہ رب العزت نے آپ کو علم عطا فرمایا، اس لیے آپ نے فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو 7 9ویں کا بھی اگلے سال رکھیں گے. لیکن آئندہ سال آنے سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا. اس لیے 10 محرم کا روزہ، اب جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو 10 کی فرضیت ختم ہو گئی، لیکن استحباب باقی رہا. مستحب ہے 10 محرم الحرام کا روزہ، لیکن علماء کرام نے صرف 10 کے روزے کو مکروہ قرار دیا. مکروہ تنزیہی ہے، تحریمی نہیں ہے، کہ اگر صرف 10 کا روزہ رکھتا ہے جائز ہے، لیکن کراہت تھوڑی سی اس میں ہے. افضل یہ ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا کہ اگلے سال میں رکھوں گا، تو اس بہتر ہے کہ 7 9ویں کا روزہ رکھ لیں، 9ویں محرم کا. اگر 9ویں کا کسی وجہ سے نہ رکھ سکیں تو 11ویں محرم کے ساتھ رکھ لیں، 9ویں 10ویں کا یا 10ویں 11ویں محرم الحرام کا روزہ رکھ لیں.
اس 9ویں 10ویں محرم کو تاریخ میں بہت سارے واقعات ہیں، لیکن بالخصوص ہمارا جو تعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے اہل بیت اطہار کے ساتھ ہے، وہ ایک خاص تعلق ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اہل بیت اطہار کی محبت۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کو 10 محرم الحرام میں شہید کیا گیا۔ ہمیں اپنی نسلوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ کیا وجوہات تھیں کہ آپ بھی بیعت کر لیتے، لیکن کیوں بیعت نہ کی؟ ظاہر ہے یقیناً کچھ نہ کچھ ایسی ریزنز تھیں، وجوہات تھیں جس کی وجہ سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہ کی۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام فرد نہیں تھے، عام افراد کا معاملہ مختلف ہوتا ہے، کیونکہ آپ رہبر تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ کوئی بھی فاسق و فاجر آتا اور وہ دوسروں سے بیعت کا کہتا، تو اگر امام حسین رضی اللہ عنہ بھی بیعت کر لیتے تو کیا ہوتا؟ جی دیکھیں امام حسین نے تو بیعت کر لی تھی نا، ہم بھی کر لیتے۔ لیکن آپ نے وہ سنت چھوڑی کہ سر کٹایا تو جا سکتا ہے لیکن جھکایا نہیں جا سکتا۔ ایک فاسق شخص، تاریخ میں یہ چیزیں موجود ہیں کہ یزید فسق و فجور میں بہت بڑا ہوا تھا، اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی بیعت نہ کی، آپ رضی اللہ عنہ نے یزید کی بیعت نہ کی، جس کا بڑا پیارا تذکرہ کیا ہے کہ سرداد نہ داد دست در دست یزید، اقبال رحمۃ اللہ علیہ، کہ سر تو دے دیا لیکن اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہ دیا، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ حق یہی ہے کہ لا الہ کی جو بنیاد مضبوط کرنے والے ہیں وہ حسین، اس لیے تشریح فرمایا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، کہ امام حسین رضی اللہ عنہ بادشاہ ہیں، آپ دین ہیں اور آپ دین کو پناہ دینے والے ہیں، کہ آپ نے اپنا سر تو دے دیا لیکن یزید کے باطل ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دیا۔ حق یہ ہے کہ دین کی بنیاد مضبوط کرنے والے امام حسین رضی اللہ عنہ۔ بات کہنا آسان ہے لیکن اپنے سامنے اپنے بیٹوں کو شہید ہوتے دیکھنا بہت مشکل ہے۔ یہ کیا تھا؟ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تربیت تھی، کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تربیت ایسی فرمائی تھی کہ آپ نے انکار کر دیا۔ ٹھیک، وہ لمبے واقعات آپ علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں کہ کس طرح کوفہ والوں نے بلایا، پھر بدعہدی کر دی، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو پہلے آپ نے بھیجا حالات و واقعات کا پتہ چلنے کے لیے، ان کے ہاتھ پہ سارے بیعت کر لیتے ہیں، لیکن جو ہی ابن زیاد کو بھیجا جاتا ہے گورنر بنا کے، وہ سختیاں کرتا ہے تو سارے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ تو جو منافق لوگ ہیں وہ مشکل وقت میں ساتھ نہیں دیتے، جو اہل ایمان ہوتے ہیں نا وہ مشکل ترین اوقات میں بھی ساتھ نہیں چھوڑتے اہل ایمان کی۔ تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ وہ شہید ہوتے ہیں، ان کے بچوں کو شہید کیا جاتا ہے، ان کے رفقا کو شہید کیا جاتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں تو ان کے ساتھ یہی رویہ رکھا جاتا ہے۔ آپ ساری تکلیفیں برداشت کرتے ہیں لیکن کس کے لیے؟ اس دین کے لیے۔ تو ہم نے اس دین کو بنیاد بنانا ہے کہ ہم نے ان کی محبت میں، انہوں نے تکلیفیں کاٹی لیکن ہم ان کی محبت میں اس دین کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہے، ہم نے وہ دیکھنا ہے۔ واقعات سب سنتے ہیں، سب سناتے ہیں، لیکن ان واقعات سے میں نے سیکھا کیا ہے؟ یاد رکھیے کہ سب سے پہلی جو دین کی بنیاد ہے، وہ اصل الاصول جس کو علماء کرام نے قرار دیا، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ مجھے اہل بیت سے محبت کیوں ہے؟ کیونکہ اس نبی سے محبت ہے، اور جب اس نبی کے اہل ہیں تو میرے بھی انتہائی قابل احترام ہے۔ تو ہر ایک چیز سے محبت کس وجہ سے ہوگی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے۔ اسی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا
کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، ان ایسے رشتے جو محبوب ترین رشتے ان کا تذکرہ کیا۔ والد سے محبت ہوتی ہے کیونکہ میں آپ جس مقام پہ آج ہیں وہ والدین کی وجہ سے ہیں۔ پھر اولاد سے محبت ہوتی ہے، ساتھ والے لوگوں سے محبت ہوتی ہے، لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب محبتوں سے بڑھ کے اپنی محبت کا حکم ارشاد فرمایا کہ ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوگا جب تک کہ ہر ایک چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ ہو جائے۔ اب اس محبت کا تقاضا کیا ہے کہ آپ سے متعلقہ ہر ایک فرد سے، ہر ایک چیز سے محبت کی جائے۔ میں کبھی اپنے آپ میں غور کروں کہ میں محبت میں کس مقام ہوں۔ وہ عرب مجنوں کا ایک شعر پیش کرتے ہیں، شاید پہ نے پچھلی دفعہ ذکر کیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ امر علی الدیار دیاری لیلا وقبل ذل جدار وذل جدار۔ اس کا ایک فلسفہ پیش کرتے ہیں کہ وہ جب مجنوں لیلا کے گھروں کے پاس سے گزرتا ہے کبھی اس دیوار کبھی اس دیوار کو چومتا ہے۔ وہ کہتا ہے وما حب الدیار شغفنا قلبی ولکن حب من سکن الدیار، کہ دیواروں کی محبت مجھے اپنی طرف مائل نہیں کری بلکہ جو ان گھروں میں رہا۔ اب مدینہ طیبہ سے بھی محبت ہے، مکہ المکرمہ سے بھی محبت ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گا وہ اس طرح تباہ و برباد ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، مٹ جائے گا، جس طرح نمک کو پانی کے اندر ملائیں تو کیا ہوتا ہے، نمک کو جب ملاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، مکس ہو کے ختم ہو جاتا ہے نا۔ نمک کی اپنی کوئی وجود برقرار رہتا ہے نمک کا؟ نہیں باقی رہتا۔ یہی شاہ فرمایا کہ جو اہل مدینہ کون ہے؟ جو نبی کے پڑوس میں رہنے والے ہیں، آپ کے شہر کے رہنے والے ہیں۔ جو آپ کے شہر کے رہنے والوں کے ساتھ اگر برائی کا ارادہ بھی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دے گا۔ یہ مقام ہے اس نبی سے محبت کا کہ ان سے متعلق ہر ایک چیز سے جب تک محبت نہیں ہوگی نا، میرا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ ہر ایک چیز سے محبت کرنی ہے اور اس انداز سے محبت کرنی ہے کہ اس محبت میں کوئی اور چیز حائل نہ ہو۔ وہ محبت کیا ہے؟ وہ محبت ایک جذبہ ہے، ایک تسکین ہے۔ علماء کرام ہمیشہ فرماتے ہیں کہ اگر محبت اندر پرکھنی ہے نا کہ میرے اندر محبت ہے یا نہیں ہے، تو کم از کم اتنا ضرور ہونا چاہیے، کم از کم کو اندر مقدار رکھا کہ اس نبی کا ذکر آئے تو دل میں سکون آ جائے۔ یہ کم از کم محبت ہے۔ اور اگر نعوذ باللہ اس نبی کے خلاف کوئی بات کرے تو برداشت نہ ہو، ایک غصہ اور اندر ایک غصے کی کیفیت ہو، یہ کم از کم محبت ہے جو ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ اور کمال محبت کیا ہے کہ سکون نہ ملے، جی چاہے کہ اس در پہ حاضری ہو جائے، اللہ رب العزت مجھے اس در پہ پہنچا دے۔ یہ اس نبی کی محبت کا لازمی حصہ ہے۔ حضرت بشر حافی رحمہ اللہ کا نام سنا ہوگا آپ نے کہ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں ننگے پاؤں پھرا کرتے تھے۔ حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں والے کو، ننگے پاؤں پھرا کرتے تھے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے کہ یہ میرے نبی کا شہر ہے، یا میں جوتا پہن کر نہیں جا سکتا، کہ ان گلیوں میں میرے نبی چلے پھرے ہیں، میری کیا مجال کہ میں ننگے پاؤں یہاں سے پھروں۔ وہ ایک محبت کرنے والا تھا نا، تو اس محبت کرنے والے کا احترام میں اللہ رب العزت نے جانوروں کو بھی ان کے ذہن میں بھی ڈال دیا۔ جب تک بشر حافی، آپ تاریخ کھول کے دیکھ لیں، جب تک حضرت بشر حافی زندہ رہے تب تک مدینہ کی گلیوں میں کوئی چوپایا پخانہ نہیں کرتا تھا۔ آپ ذرا محبت تو کریں، دیکھیں اللہ آپ کو برکتیں کتنی عطا فرماتا ہے کہ بشر حافی محبت میں ننگے پاؤں چلتے ہیں مدینہ طیبہ کی گلیوں میں، تو ان کے احترام میں اللہ تعالیٰ ان جانوروں کو روک دیتا ہے مدینہ کی گلیوں پر خانہ کرنے سے، گوبر کرنے سے۔ اور جس دن ایک شخص دیکھتا ہے کہ آج ایک جانور نے، کہ ایک چوپائے نے مدینہ کی گلیوں میں اپنا گوبر پھینکا ہے، تو اس دن وہ کہتے ہیں لگتا ہے آج بشر حافی اس دنیا سے چلے گئے، اور باقی سب ان کا وصال ہو چکا تھا۔ اس نبی سے محبت
اس طرح کی ہو اور احترام دل میں ایسا ہو. پھر نبی سے جب محبت ہے نا تو ہر ایک جو ان سے رشتے کے ساتھ تعلق ہے. اب علماء کرام کی مختلف توجیحات ہیں. یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے اہل بیت رسول، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی رجس ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک صاف کر دے. اب اس سے اہل بیت سے مراد کون ہے؟ بعض کہتے ہیں ازواج مطہرات ہیں. ممکن ہے، اس لیے اس نبی سے جب محبت ہے کہ ازواج جو ہماری امت کی مائیں ہیں ان کی محبت ہوگی یا نہیں ہوگی. علماء کرام کی تحقیق، علماء کرام کی تفاسیر کو میں ایک طرف رکھتا ہوں. ماؤں سے محبت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ ان کا احترام کا جذبہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اس لیے وہ ہمارے سروں کا تاج ہیں، ہماری مائیں ہیں. اس لیے اس آیت کریمہ میں اگر مراد وہ لیا جائے کہ اس سے مراد امت کی مائیں ہیں تو یہ بھی درست ہے. بعض علماء کرام نے اس کی یہ تفسیر کی ہے. اکثریت علماء کرام کی اس سے مراد حضرت امام حسن، امام حسین، حضرت فاطمہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات گرامی مراد ہیں، جن کو ہم پینتن پاک کہتے ہیں. یاد رکھیے کہ پینتن پاک سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کی بقیہ جو بیٹیاں وہ سے حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت زینب اس سے خارج ہیں. آپ کی بیٹیاں کتنی تھیں؟ چار بیٹیاں تھیں. حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت زینب اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن، 4 بیٹیاں تھیں. تو یہ باقی 3 بیٹیوں کیوں شامل نہیں کیا گیا؟ یاد رکھیں پینتن کا جو معاملہ ہے یہ ظاہر ہوا تھا جب نجران کے عیسائیوں سے مباہلہ کا وقت آیا تھا. ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا وانفسکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. جب نجران کے عیسائیوں سے نے انکار کر دیا ماننے سے تو مباہلہ کا ان کا، تو نبی کی اس وقت اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی کہ ان سے کہو کہ ہم اگر تم نہیں مانتے تو آ جاؤ، ہم اپنے بیٹے لے آتے تم بھی اپنے بیٹے لے آؤ، ہم اپنی عورتیں لے آتے ہیں تم بھی اپنی عورتیں لے آؤ، ہم خود بھی آتے ہیں تم بھی آ جاؤ. پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں. اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے چل رہے تھے. امام حسین کو آپ نے اٹھایا ہوا تھا، امام حسن کی انگلی پکڑی ہوئی تھی. پیچھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی اور ان سے پیچھے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہ جب جا رہے تھے تو اس وقت ان کا جو پادری تھا اس نے کہا کہ میں جو نورانی چہرے دیکھ رہا ہوں، میں تمہیں یقین سے کہتا ہوں اے نجران کے عیسائیوں، اگر آج یہ تمہارے خلاف اللہ کی لعنت بھیج دیں، بددعا کر دیں، تو کائنات میں کوئی عیسائی باقی نہ رہے گا دنیا میں. اس لیے مباہلہ سے انکار کر دو، معذرت کر دو. اس وقت انہوں نے مباہلہ سے پیچھے ہٹ گئے تھے، مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر وہ مباہلہ کرتے تو بندروں کی شکل میں مذبح کیا جاتے اور 1 سال کے اندر دنیا میں کوئی عیسائی باقی نہ رہتا اگر وہ مباہلہ کرتے. یہ روایات میں موجود ہیں. اب اس وقت یہ 5 افراد کیوں تھے؟ صرف حضرت فاطمہ کیوں؟ اس لیے کہ آپ تاریخ دیکھ لیں، جب نجران کے عیسائیوں سے مباہلہ ہوتا ہے تو آپ کی تینوں جو بیٹیاں تھیں ان سے پہلے ان کا وصال ہو چکا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بیٹیوں میں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے بیٹیاں نہیں. اگرچہ محبوب سب سے زیادہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھیں، یہ سب سے محبوب تھی. وہ ایک بڑی پیاری بات، یعنی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کا دل نہیں توڑتے تھے. دونوں تشریف فرما ہیں، حضرت علی بھی ہیں، حضرت فاطمہ بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما. حضرت علی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا فاطمہ سے؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تم سے زیادہ فاطمہ سے محبت کرتا ہوں، فاطمہ سے محبت تم سے زیادہ کرتا ہوں، لیکن جو تم ہو نا وہ مجھے فاطمہ سے زیادہ عزیز ہے. یعنی کتنی خوبصورت انداز میں دونوں کا دل رکھا.
کہ محبت کس سے زیادہ ہے؟ فاطمہ سے. اور عزیز زیادہ کون ہو؟ وہ تم ہو. کیا اللہ تعالیٰ نے حکمتیں کیا ہمارے نبی کو عطا فرمائی تھی. آج اس سیرت کو ہم سیکھیں. میرے اپنے داماد ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، ایک کے ساتھ بات کرتے ہوئے دوسرے کا دل توڑ دیا، تیسرے کا دل توڑ دیا. یہ میرے نبی کی سنت نہیں ہے. میرے نبی کی سنت کیا ہے؟ ہر ایک کا دل رکھنا، کسی کا دل نہ توڑنا. اس لیے تو دونوں کا دل رکھا اور محبت کا اظہار بھی کیا اور اپنی دل بھی کسی کا نہیں ٹوٹا. اللہ یہ محبتیں عطا فرمائے اور اللہ ہمیں اپنی بیٹیوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. کیا محبت ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کہ جب بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتی تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھتے، پیشانی مبارک چومتے اور اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے. یہ ہے محبت اور یہ ہے احترام ایک بیٹی کا. اور جب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جاتے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بالکل اسی طرح کرتی. وہ بھی آپ کی کھڑی ہوتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک چومتی اور اپنی جگہ پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا کرتی ہیں. کیا خوبصورت لمحات تھے، کیا کائنات کے بہترین لوگ تھے جو باہم اس طرح محبتوں سے پیش آیا کرتے تھے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اولادوں کی تربیت اس طرح کریں جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی، اور وہ عشق ان میں کوٹ کوٹ کے بھر دیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمارے دلوں میں ہے، اور ہم اپنی اولادوں میں وہی چیز بھریں. اب معاملہ کیا ہے کہ انا حرب لمن حاربکم. ایک اصول آپ کو بتا دوں، مسند احمد کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین کریمین کو مخاطب کر دیا کہ جو بھی تم سے جنگ کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا. وسلم لمن صالح، جو تمہارے ساتھ صلح کرے گا میں اس کے ساتھ صلح کرتا ہوں. اہل سنت کا ایک اصول ذہن رکھیے گا، ایک مسلمان کی حیثیت سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ امام حسن رضی اللہ عنہ نے صلح فرمائی. تاریخ میں یہ چیز ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کر دیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا خلافت 40 سال تک باقی رہے گی، 30 سال تک باقی رہے. تو آخری جو 6 ماہ خلافت کے رہتے تھے تو لوگوں نے امام حسن رضی اللہ عنہ کو بیعت کی، تو 6 مہینے تک آپ خلیفہ رہے. 6 مہینے کے بعد انہوں نے امام حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کر لی اور خلافت ان کے حوالے کر دی. تو خلافت جہاں تک اس کے بعد بادشاہت شروع ہو جاتی ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا شمار بادشاہوں میں ہوتا ہے، ابتدائی بادشاہوں میں ہوتا ہے. اب امام حسن رضی اللہ عنہ نے صلح کس کے ساتھ کی؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ. اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اس کی اشارہ دے دیا تھا کہ ابنی ھذا سید، کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے. امام حسن رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر کے کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کروائے گا. اب دونوں گروہوں کو آپ نے کیا قرار دیا؟ مسلمان قرار دیا. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کون ہے؟ صحابی ہیں. اس لیے کبھی بھی میرے منہ سے ایک لفظ بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف نہیں نکلے گا، اس لیے کہ آپ صحابی رسول ہیں اور میرے لیے انتہائی قابل احترام. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فی اصحابی، کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو. لا تتخذهم غرضا من بعدی، میرے بعد انہیں تن و تشنیع کا نشانہ نہ بنا لینا کہ یہ کیا وہ کیا، یہ کیوں کیا وہ کیوں کیا، ایسا نہ کرنا. لا تتخذهم غرضا من بعدی، میرے بعد انہیں تن و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا. فمن احبهم فبحبی احبهم، جس نے ان سے محبت رکھی گویا سے مجھ سے محبت کی وجہ سے ان سے محبت رکھی. ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، تو اگر
ان کے ساتھ اگر بغض رکھا تو گویا میرے ساتھ بغض تھا جس کی وجہ سے ان سے بغض رکھا. ومن آذاہم فقد آذانی، پھر آگے شاہ فرمایا کہ جس نے میرے صحابہ کو اذیت دی کو اس نے مجھے اذیت دی. ومن آذانی فقد آذ اللہ، اور جس نے مجھے اذیت دی گویا اس نے اللہ تعالیٰ کو اذیت دی. ومن آذ اللہ یوشک ان یأخذہ، اور جس نے اللہ کو اذیت دی تو عنقریب اللہ تعالیٰ اسے پکڑ لے گا، اس کی پکڑ فرمائے گا، اسے اپنے عذاب میں مبتلا فرمائے گا. اس لیے کبھی بھی کسی صحابی کے بارے میں ایک ذرا برابر بھی ذہن نہیں لانا کہ جنگ جمل ہوئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے درمیان، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان، یا جنگ صفین ہوئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان، تو ہمارا ان معاملات میں اس کو کہتی مشاجرات صحابہ. اس میں اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ جو حق پہ ہے اللہ تعالیٰ سے 2 اجر عطا فرماتا ہے، باقی اجتہاد ہے صحابہ کرام کا. مجتہد سے اگر خطا بھی ہو جائے تو پھر بھی اس کو 1 اجر ملتا ہے، اگر وہ درست ہو تو اس کو 2 اجر ملتا ہے. میری مجال نہیں ہے کہ میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جب کسی صحابی کے بارے میں یہ کہوں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس نے یہ غلطی کی، میری مجال نہیں ہے. اس لیے کہ رب کریم نے ایک سرٹیفکیٹ انہیں دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہ سند کس نے دی ہے؟ مالک کریم نے دی ہے. اور مجھے جو ان کے خلاف باتیں ملتی ہیں وہ کس میں ملتی ہیں؟ تاریخی روایات. یاد رکھیے گا تاریخ میں بہت زیادہ اعتماد نہیں کرنا. بہت زیادہ تاریخی روایات ایسی ہیں جن کو لوگوں نے گھڑ کے آگے بیان کیا ہے، لیکن ہم جب مستند ترین ذرائع ہمارے پاس کیا ہیں؟ قرآن پاک ہے اور حدیث طیبہ ہے. قرآن مجید پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان کے فضائل ملتے ہیں. میں جب احادیث طیبہ کی طرف رجوع کرتا ہوں تو میرے نبی شاہ فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم، میرے سارے کے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. بیجی میں اہتدیتم اہتدیتم، ان میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. تو میں اگر مجھے تاریخ میں کوئی بات صحابہ کرام علیہم رضوان کے خلاف ملتی ہے تو میں اس کو تسلیم نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں نے قرآن و حدیث کو ماننا ہے، حدیث اور میں تاریخ کو نہیں مانوں گا. اور اسی طرح جس طرح مجھے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ محبت ہے نا، اسی طرح اس سے بڑھ کر مجھے اہل بیت اطہار سے محبت ہے، اسی کہ میرے نبی کا خون ہے. میرے نبی کے خون سے جب محبت ہوگی تو تبھی اس نبی کی محبت ہم پا سکیں گے. روایت میں آتا ہے مسند احمد اس کے روی ہیں، امام احمد رحمہ اللہ نقل فرماتے ہیں، مسند احمد میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کا ہاتھ پکڑا اور شاہ فرمایا من احب ہذین، کہ جس نے ان دونوں سے محبت کی. کن سے؟ حسنین کریمین سے. واباہما، اور ان کے والد سے محبت کی. وامہما، ان کی والدہ سے محبت کی. کان معی فی درجتی یوم القیامہ، اللہ کل قیامت کے دن سے میرا ساتھ عطا فرمائے گا. کیا اللہ تعالیٰ مراتب عطا فرمائے گا. میری ساری بات، اب میں اور آپ یہاں کیوں آئے ہوئے ہیں؟ اس رب کو راضی کرنے آئے ہیں نا. یہ جمعہ یاد رکھیے، جمعہ، یہ میری تقریر، آپ کے سجدے، یہ بذات خود مقصود نہیں ہے. اس کو راضی کرنے کا بہانہ ہے، اس کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے. مقصود جمعہ کی نماز پڑھنا نہیں ہے، بلکہ جمعہ پڑھ کے اس کو راضی کرنا ہے. مقصود یہاں آ کے بیٹھنا، میرا تقریر کرنا، آپ کا تقریر سننا، یہ نہیں ہے کہ پتہ جہاں آج ہی بڑی باتیں کی، بڑی باتیں سنی ہیں، یہ تاریخی روایات، یہ مقصود نہیں ہے کہ آپ کو تاریخ بتاؤں. مقصود کیا ہے کہ جب کچھ بیان کریں تو یہ دل پاک ہوں، اور جب یہ دل پاک ہوں گے نا، اس دل میں اس نبی کی، اس کے اہل بیت کی اور اصحاب کی محبت آئے گی تو اللہ تعالیٰ راضی ہوگا. جب وہ راضی ہو جائے تو سمجھے سارے معاملات سمجھ گئے، میری ساری کوششیں رنگ لے آئیں. اس لیے ان اہل بیت اطہار کی محبت، اور پھر جنت مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کے صدقے جنت عطا فرمائے. تو روایت میں آتا ہے، کنز العمال میں ہے، امام دلمی روایت فرماتے ہیں
کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتانی ملک فسلم علی، آج ایک فرشتہ میرے پاس آیا اور مجھے سلام کیا، نازل من السماء لم ينزل قبلها، آج جو پہلی بار آسمان سے اترا اس سے پہلے نہیں اترا، فبشرنی، مجھے خوشخبری دی، وہ خوشخبری سنانے کے لیے اللہ نے بھیجا، فبشرنی، اس نے مجھے بشارت دی، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، وان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جنتیوں کی عورتوں کی سردار ہیں، یعنی جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا۔ اب جنت میں اگر جنت کے سرداروں سے معاملات، ان کی محبت دل میں نہیں ہوگی تو کیا جنت جا سکے گی؟ کبھی نہیں۔ اس لیے اس جنت کو لینے کے لیے، اس کا حقدار بننے کے لیے کیا ہوگا؟ ان کی محبت دل میں بسانی ہوگی۔ ان کے ساتھ وہ جو محبت جب دل میں بسے گی نا، تب جا کے پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ وہ محبت بسنے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ مجھے وہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ اگر محبت نہیں ہے تو میری زندگی کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اس مالک کی جو سامنے حیثیت ہے وہ میرے ظاہر کی نہیں ہے، میرے اعمال کی نہیں ہے۔ کس چیز کی ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، تمہارے قلوب کو دیکھتا ہے، یہ قلوب محبتوں سے کس طرح بھرے ہوئے ہیں، ان قلوب کی نیتیں کیا ہیں۔ جب یہ قلوب پاک ہوتے ہیں، یہ دل پاک ہوتے ہیں نا، پھر اللہ تعالیٰ کی ان کی قدر بڑھتی ہے، پھر اللہ ان کی قدر فرماتا ہے۔ لیکن جب یہ دل پاک نہیں ہوتے نا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ دل اس کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ اور پھر میرا دل کرتا ہے کہ میرا بچہ کوئی اچھا کام کرے، ایسا ہی ہے، میرے بچے نیک ہوں، سیدھی راہ پہ چلیں، لیکن اس کے لیے میں کیا کر رہا ہوں؟ مجھے بھی کچھ کرنا ہے، یا صرف بچوں کو نصیحت کرتے رہنا ہے، مدرسے بھیج دیں ان کو، لیکن خود کچھ نہیں کرنا؟ ایسا نہیں ہے۔ جب تک والدین خود اعمال صالحہ نہیں کریں گے، یاد رکھیے گا، جب تک خود والدین اعمال صالحہ نہیں کریں گے، اولاد پہ روحانی طور پہ اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتے۔ روحانی طور پہ اولاد کو اس مقام پہ پہنچانے کے لیے اولاد کا صدق والدین کا سیدھی راہ پہ چلنا ضروری ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ بطول باش و پنہاشو وزیں آسر، کہ عورتوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ تو زہرا بن جا اور اس زمانے سے چھپ جا، تا در آغوش شبیر بگیری، تاکہ تیری گود میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا فرزند کامل پیدا ہو۔ باپ علی ہوں، ماں فاطمہ ہو، تب امام حسن اور امام حسین کی پیدائش ہوتی ہے۔ میری زندگی میں کوئی حضرت علی رضی اللہ کا عکس تو نظر آئے نا، میں کوشش تو کروں جیسا بننے کی، بن نہیں سکتا، میں ان کے غلاموں کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہوں، لیکن میں کوشش تو کروں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جس طرح دین کی محبت تھی، دین پہ جو خدمت کا جذبہ تھا، وہ اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمائے۔ جب وہ محبتیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ وہ جذبہ بھی عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ وہ برکتیں بھی عطا فرمائے گا، اور اولاد پھر اعمال صالحہ کی طرف چلے گی۔ لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ میں خود کوشش کروں، ہماری عورتیں کوشش کریں۔ جب گھر کے اندر درود پاک پڑھا جاتا ہے، تلاوت قرآن پاک ہوتی ہے، تو اس کے روحانی اثرات ہوتے ہیں۔ اور صحابہ اکرام علیہ رضوان شاہ فرمایا کرتے تھے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس بیٹھے ہوتے اور ہی کیفیات ہوتی ہیں، لیکن جب یہاں سے باہر جاتی ہیں تو ہماری کیفیات بدل جاتی ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ سرکاری دو عالم کی موجودگی کی جو برکت تھی نا، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے وہاں ایک روحانی کیفیت طاری فرماتا تھا۔ اسی طرح جب اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، جس جگہ بھی ذکر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ وہاں ایک روحانی برکتیں نازل فرماتا ہے۔ آپ کبھی آزما کے دیکھیے گا کہ جس آپ گھر کے اندر اللہ اس کے رسول کا ذکر کریں، نمازیں ادا کریں، آپ محسوس کرنے کی کوشش کیجئے گا، آج سے بے شک اس کی کوشش کر لیں کہ اللہ تعالیٰ رزق میں برکتیں بھی عطا فرما دیتا ہے۔ وہ جو تنگیاں ہوتی ہیں نا، اللہ تعالیٰ وہ دور فرماتا ہے کہ تھوڑا کھانا ہوتا ہے لیکن برکت کی وجہ سے وہ بڑھتا جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس میں وہ
جو اس ماحول پہ اللہ تعالیٰ ایک رحمت نازل فرماتا ہے، اور گھروں کے اندر اللہ تعالیٰ وہ جھگڑے بھی کم فرما دیتا ہے۔ کہیں ناچاکیاں آتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی نافرمانی اس سے دوری ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے گھروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کا تذکرہ، صحابہ کرام علیہ رضوان کا تذکرہ، یہ ضروری ہے کہ ان کی دین کی اہمیت ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ کس طرح وہ دین کے لیے انہوں نے خدمت کا جذبہ تھا۔ آج میں نے دین کے لیے کیا کیا ہے؟ اسکول بچوں کو بھیج دینا، میٹرک کر لیا، ایف ایس سی کر لیا، بی ایس کر لیا، ماسٹرز کر لیا، آگے کیا ہے؟ یہ تو دنیا کے لیے کیا ہے، اللہ کے دین کے لیے کیا کیا ہے؟ کم از کم اللہ کے دین کے لیے اتنا کر لیں کہ دوسروں سے محبت کر کے ان کی اصلاح کی کوشش کریں۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، ثلاث من کن فی وجہ حلاوت الایمان، کہ جس میں 3 خصلتیں ہوں اللہ اسے ایمان کی حلاوت، مٹھاس عطا فرماتا ہے۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کے رسول کی جو محبت ہے وہ سب کی محبتوں سے بڑھ کے اس کے اندر ہوتی ہے، کہ سب محبتوں سے بڑھ کے کیا ہوگی؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوگی۔ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کسی بندے سے محبت ہوتی کس کی وجہ سے؟ اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ آج میں غور کروں ذرا، میری محبتیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں یا ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے ہیں؟ جو پہلے ہوگا اس کو ہو گیا، اس کو جو بھول جائیں۔ جو محبت رکھیں وہ کس کے لیے؟ اللہ رب العزت، اللہ کی رضا کے لیے۔ جب محبتیں ہوں گی اہل بیت اطہار کے ساتھ، صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو دیکھنا اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور جب یہ بندہ اس دین میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح کی برکتیں عطا فرماتا ہے کہ ہمارے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے بہت، اللہ تعالیٰ نے بہادری عطا فرمائی، سب کچھ عطا فرمایا، لیکن دین کا محبت اور دین کا جذبہ اتنا تھا کہ امیر المؤمنین خلیفہ وقت ہونے کے باوجود آپ کا طرز عمل کیا تھا؟ کہ سیرت علی ابن طالب میں لکھتے ہیں مورخین کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لے کے جا رہے تھے ایک جگہ سے، تو آپ کی زرہ گر گئی۔ اب زرہ گرتی ہے، ایک یہودی اٹھا لیتا ہے، یہودی نے اس زرہ کو اپنے پاس رکھا، بازار میں لے کے آیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا گزر بازار سے ہوا تو دیکھا کہ وہ زرہ ایک یہودی کے پاس ہے، تو آپ نے اس یہودی سے کہا کہ یہ زرہ تو میری، اپنی زرہ تھی، ظاہر پہچان لی کہ یہ زرہ میری ہے۔ یہودی کہنے لگا نہیں، آپ کی زرہ کیسے ہوگی؟ میرے پاس زرہ ہے تو میری ہی ہونی چاہیے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں تو اس کو پہچانتا ہوں، یہ میری ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا چلیں قاضی کے پاس چلتے ہیں، خلیفہ وقت ہیں لیکن خود فیصلہ نہیں کیا۔ قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت مدینہ طیبہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ کو قاضی مقرر کیا تھا۔ بعد میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور، حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور اس کے بعد لمبے عرصے تک آپ قاضی کے منصب پہ فائز رہے۔ جب طبیعت کمزوری ہو گئی اس کے بعد آپ نے خود منصب قضا کو چھوڑا، اور ایسے قضات میں ان کا نام آتا ہے کہ جو صرف اللہ کی رضا کے لیے فیصلے کیا کرتے تھے، کبھی وہ غلط فیصلے نہیں کرتے تھے۔ تو قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں گئے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنا سارا معاملہ پیش کیا، تو قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ امیر المؤمنین، میں جانتا ہوں آپ نے کہا ہے، آپ سے کبھی میں نے جھوٹ نہیں سنا، میں مانتا ہوں آپ سچے ہیں، لیکن اس کے لیے مجھے گواہی کی ضرورت ہے۔ کون آپ کے حق میں گواہی دے گا کہ یہ زرہ آپ کی ہے؟ ان کا جی میرا غلام۔ نے کہا جی غلام کی گواہی تو قبول نہیں ہوگی، آپ کا غلام ہے۔ نے کہا میرے دونوں بیٹے حسنین جو ہیں، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، یہ گواہی دیں گے کہ یہ زرہ میری ہے۔ تو قاضی شریح رحمۃ اللہ نے شاہ فرمایا کہ شریعت کا اسلامی اصول یہ ہے کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوتی۔ ظاہر بیٹا ایک تعلق ہے، ممکن ہے وہ باپ کی وجہ سے جھوٹی گواہی دے دے،
ایک اصول ہے، آج بھی عدالتیں بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں کرتی. اسلام نے ایک اصول رکھا ہے، تو بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس اس کے علاوہ تو گواہ نہیں ہے. تو سعد قاضی شرح رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ امیر المؤمنین میں جانتا ہوں آپ سچے ہیں، لیکن کیونکہ آپ کے پاس گواہ نہیں ہے اس لیے زیرہ کا فیصلہ آپ کے حق میں نہیں دیا جا سکتا. اور وہ زیرہ یہودی کے حوالے کرنے کا جو حکم دیا تو وہ یہودی اٹھا، سارا معاملہ وہ دیکھ رہا تھا. وہ یہودی اٹھا، وہ کہنے لگا کہ ایک ایسا عظیم دین ہے کہ ایک بادشاہ وقت اپنا معاملہ اپنے مقرر کردہ قاضی کے پاس لے کے جاتا ہے، اپنے ماتحت قاضی کے پاس لے کے جاتا ہے، اور ان کا مقرر کردہ اور ماتحت قاضی اس امیر المؤمنین کے خلاف، اس بادشاہ وقت کے خلاف فیصلہ لیتا ہے. میں ایسے دین پہ ایمان کیوں نہ لے آؤں؟ اور یہودی حضرت علی کرم وجہ الکریم کا یہ عمل دیکھ کے، طرز عمل دیکھ کے، یہ آپ کا رویہ دیکھ کے، قاضی شرح رحمۃ اللہ علیہ کے معاملہ دیکھ کے وہ ایمان لے آتا ہے، کلمہ شریف پڑھ لیتا ہے. اور حضرت علی کرم وجہ الکریم وہ زرہ بھی اس کے حوالے کر دیتے ہیں اس خوشی میں، اور آپ اپنا گھوڑا بھی اس کے حوالے کر دیتے ہیں. ہمارے بزرگوں نے اس طرح لوگوں کو اسلام کی طرف لے کے آئے. اب میں دیکھوں نا کہ میرے معاملات کیا ہیں، میں اولاد کس طرح تربیت کر، ان لوگوں ان کی تربیت کی گئی. حضرت علی کرم وجہ الکریم کی تربیت کس نے کی؟ تاریخ کھول کے دیکھ رہے ہیں، سیرت نگار لکھتے ہیں کہ حضرت ابو طالب کے پاس مالی طور پہ کمزور تھے، تو آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہیں چچا حضرت عباس سے مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم نے تھوڑا بوجھ کم کر دیں، تو ان کے بیٹے ہیں تو ان کے بیٹے ہم اپنی کفالت میں لے لیتے ہیں. تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو حضرت عباس نے لے لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زرے کے فضل لے لیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تربیت کس نے کی تھی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. جب تربیت ایسے افراد کے ہاتھوں میں ہوگی نا تب جا کے یہ بدلا ہے. ہمارا فرض کیا ہے کہ ہم تربیت کرتے ہوئے دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولاد کی تربیت کرو اور ان کو تربیت میں 3 چیزیں سکھاؤ. حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. یہ اپنی اولاد کو سب سے پہلے یہ سکھائیں، اپنے نبی کا ذکر بار بار کریں. چلیں بچوں بیٹھے آج تو بیٹھ کے درود پاک پڑھ لیتے ہیں، پوچھیں گے ہاں جی درود کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہ محبت ہے، ایمان کا حصہ ہے. اور جب درود پڑھیں گے اللہ تعالیٰ ان کی محبت میں اور اضافہ فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ گھر میں برکتیں بھی عطا فرمائے گا. یہ اپنی اولاد کو سکھائیں. وحب اہل بیتہ، اور دوسرے نمبر پہ کیا سکھانا ہے؟ اہل بیت اطہار کی محبت سکھانی ہے کہ یہ نبی کے اہل بیت ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا انہیں پاک صاف کرنے کا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ جس نے ان سے محبت کی گویا مجھ سے محبت کی، ان کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا اہل بیت اطہار کی. اور تیسری چیز وقراءۃ القرآن، اور قرآن پڑھنا سکھائیں اپنی اولادوں کو. قرآن پڑھنا سکھانے سے مراد صرف قرآن حفظ کر دینا، تلاوت روٹین سے کروا دینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ قرآن اترا کس لیے ہے؟ قرآن میری اور آپ کی اصلاح کے لیے اترا ہے. میں اس قرآن پہ عمل کتنا کر رہا ہوں اس کو میں نے دیکھنا ہے، اس قرآن کو سیکھنا ہے. آج ڈنمارک میں معاملہ ہوا، ہمیں تکلیف ہے، دکھ ہے کہ نہیں ہونا چاہیے. اس کا حل کیا ہے کہ ہم اس کے جواب میں ہم ان کی مذہبی کتابوں کو نہیں جلائیں گے، ہمیں یہ حکم نہیں دیا گیا. وہ بدبخت ہیں، یہ ایک بدبختی اپنی بدبختی میں اضافے کے لیے یہ ایسے عمل کر سکتا ہے. لیکن میرا کام کیا ہے؟ میرا فرض یہ ہے وہ بدبختی میں بڑھتے جائیں، میں اپنے حسن عمل میں بڑھتا جاؤں، میں اس قرآن سے اپنے تعلق کو مزید مضبوط کرتا جاؤں، اس قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا دوں، اپنے بچوں کو قرآن کی حفظ کرواؤں، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دوں، قرآن پڑھنا سکھاؤں. اس قرآن میں اللہ رب العزت ہم سے کہنا کیا چاہ رہا ہے. جب یہ سکھائیں گے اللہ تعالیٰ دیکھیں ہمیں اس کی برکتیں بھی عطا فرمائے گا. تو آج 10 محرم الحرام کو گھر کے اندر بیٹھ کے بچوں کو کم از کم اتنا ضرور بتائیں کہ 9 محرم میں، 10 محرم میں، محرم الحرام میں ہوا کیا تھا. کہ امام حسین رضی اللہ عنہ صرف دین کی خاطر
کوئی ذاتی غرض نہیں تھا، جہاں وہ حشمت مقصود نہیں تھا۔ اگر مقصود ہوتا، اگر بادشاہ مقصود ہوتی تو امام حسن رضی اللہ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلافت دیتے ہی کیوں؟ اپنے پاس رکھتے۔ لیکن ان کا مقصود دنیاوی جاہ و منصب نہیں تھا۔ مقصود کیا تھا؟ بعد میں امام حسن رضی اللہ عنہ سے جب لوگوں نے ناراضگی کا اظہار کیا نا کہ آپ نے کیوں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلافت دی، تو انہوں نے فرمایا میں نے تمہارے سروں کو بچانے کے لیے ایسا کیا ہے۔ وجہ کیا تھی کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ شام میں ہیں، میں اگر کوفہ میں اپنی حکومت الگ قائم کر لیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا آپس میں مقابلہ ہو جائے، آمنے سامنے ہو جائیں اور اس کی وجہ سے کسی مسلمان کو اذیت پہنچے، کوئی مسلمان شہید ہو، میں نہیں چاہتا۔ کسی اشارہ فرمایا کہ تمہارے سروں کو بچانے کے لیے میں نے ایسا کیا کہ تاکہ تم لوگ محفوظ رہو، اس لیے میں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کر لی اور خلافت کو ان کے حوالے کر دیا۔ اگر مقصود خلافت ہوتی، مقصود بادشاہت ہوتی تو امام حسن رضی اللہ عنہ ایسا نہ کرتے، لیکن امام حسن رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کس وجہ سے کہ اہل کوفہ نے، یہ ہمارے ذہن میں ہونا ضروری ہے کہ کوفہ کیوں گئے آپ؟ مدینہ طیبہ میں تھے۔ کوفہ سے اتنے افراد نے، شرح صحیح مسلم آپ پڑھیں، غلام رسول سعیدی صاحب لکھتے ہیں کہ کوفہ سے اتنے افراد نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھا، کیا مجبور ہو گئے؟ مجبوری کیا تھی؟ انہوں نے کہا جی ہم یزید کی بیعت نہیں کرتے، وہ فاسق و فاجر ہے، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ غلام رسول سعیدی صاحب نے لکھا ہے شرح صحیح مسلم میں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ پہ واجب ہو چکا تھا ان کی بیعت، ان سے بیعت لینا، کہ کل قیامت کے دن وہ اللہ کے حضور یہ نہ کہہ سکیں کوفہ والے کہ ہم تو چاہتے تھے امام حسین کی بیعت کرتے لیکن انہوں نے بیعت نہیں لی، کہیں امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر جھک نہ جائے کہ وہ تو کہہ رہے تھے لیکن میں نہیں جا سکا۔ حالانکہ سب نے بتایا کہ کوفہ والے ساتھ چھوڑ دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے منع کیا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے منع کیا، لیکن اس کے باوجود کئی صحابہ کرام رضوان کے منع کرنے کے باوجود آپ تشریف لے گئے، اور وہاں جا کے وہی ہوا کہ ابن زیاد نے جب ان کو دھمکیاں دیں سارے الگ ہو گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، پھر امام حسین رضی اللہ عنہ کو اپنے خاندان کے سامنے ان کا پانی تک بند کرنا۔ کیا ہوا کہ دل میں ایک انہوں نے کفر چڑھا لیے، لیکن اس وقت بھی حر اور ان کے بھائی عمر بن سعد یہ خوش قسمت لوگ تھے کہ جب امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس لشکر کے سامنے خطاب کیا نا، یزیدیوں سے ابن زیاد کے سامنے خطاب کیا، تو پہلے حر نکلا، وہ سمجھا شاید مقابلے کے لیے نکلے، تو جا کے امام حسین کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اسی طرح پھر عمر بن سعد بعد میں نکلے۔ یہ خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو امام حسین رضی اللہ عنہ کے لشکر میں شامل ہو کے ان کی طرف سے شہید ہوئے، لیکن باقی لوگوں نے بدبختی کمائی صرف کس وجہ سے کہ یزید کی بیعت لینے کے لیے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ میں یزید فاسق و فاجر ہے، میں اس کی بیعت نہیں کروں گا، اس وجہ سے آپ نے بیعت سے انکار کر دیا اور شہادت کے عظیم مقام پہ فائز ہوئے۔ یاد رکھیں یہ شہادتیں عام لوگوں کو نہیں ملتی۔ آپ نے ایک روایت سنی ہوگی، بدبختی اور خوش بختی یہ فوری طور پہ نہیں آتی، اس کے پس پردہ بہت سارے پیچھے عوامل ہوتے ہیں، تب جا کے یہ معاملہ سر انجام پاتا ہے۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان نے ایک مرتبہ پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے زمانے جاہلیت میں بڑے بڑے نیک کام کیے تھے، ابھی ہم ایمان لے کر ہمیں اس کا اجر بھی ملے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے انہی نیک کاموں کی وجہ سے اللہ نے تمہیں ایمان کی توفیق عطا فرمائی، یعنی حالت کفر میں ہیں، ایمان نہیں لائے، لیکن کر کیا رہے ہیں؟ اچھے کام کر رہے ہیں، اعمال حسنہ سر انجام دے رہے ہیں، تو اللہ نے ایمان کی توفیق عطا فرمائی۔ ایسے یہ جو شہادت ہے یہ بڑے بڑے مراتب میں، یاد رکھیے گا مالک معاملات دیکھ رہا ہوتا ہے، اور یہ اعلیٰ ترین مقام کسی عطا فرماتا ہے؟ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ نے اپنے خاص بندے امام حسین رضی اللہ عنہ کو یہ شہادت کا اعلیٰ ترین مقام عطا فرمایا۔ ہمارا فرض کیا ہے؟ اپنے بچوں کی تربیت کریں کہ جس طرح امام حسین رضی اللہ عنہ نے اسلام کے لیے قربانی دی، ہم قربانیاں دیں۔ ٹھیک ہے مشکلات ہیں،
لیکن کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ کم از کم ہم جو فرائض و واجبات ہیں اسلام کے وہ تو کم از کم ان کو تو اپنا لیں، قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کریں، اپنے بزرگوں کے احترام کی کوشش کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اہل بیت اطہار دونوں کے ساتھ محبت رکھیں۔ یاد رکھیے کہ یہ ایک سیڑھی ہے، ایک چین ہے، اگر آپ نے ایک چیز کو بھی چھوڑ دیا تو آپ کا ایمان غارت ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اگر اہل بیت اطہار کو چھوڑ دیا، صرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے محبت کی، تو گویا کہ آپ کا ایمان خراب ہو۔ اگر نعوذ باللہ اہل بیت اطہار سے محبت ہے لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے نعوذ باللہ ان کے خلاف کوئی باتیں کر دی، یزید کا معاملہ مختلف ہے۔ یزید بدبخت آدمی ہے، فاسق و فاجر آدمی ہے، لیکن اس کی وجہ سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف کوئی لفظ بھی میرے منہ سے نہیں نکلنا چاہیے، اس لیے کہ وہ صحابی رسول ہیں۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں جب اللہ نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا، تو مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا ان کے خلاف کوئی بات کروں۔ اور اسی طرح اہل بیت تھا کہ ان کی محبت میرے ایمان کا حصہ ہے، اگر ان سے محبت ہوگی تو اللہ میرے ایمان کو کامل فرمائے گا، اور خدا نہ خواستہ اگر کمی ہوئی تو کہیں میرا ایمان غارت نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت عطا فرمائے۔ اس 10 محرم میں ہم یہ عہد کریں کہ اپنے بچوں کو سارے معاملات میں، ہم خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی نبی کریم کی سیرت کو اپنانے کے ساتھ کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ اہل بیت کی محبت بھی سکھائیں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی محبت بھی سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نیک ہستیوں کی محبت عطا فرمائے، اور کل قیامت کے دن ان نیک ہستیوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ جن حضرات سنت ادا کرنے